बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेल मज़ीद के अबवाब की खुसूसियात के साथ ये हमारा तीसरा हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह पिछले सबक को इस चार्ट की मदद से मुख्तसरन दोहरा लेते हैं। हमने जाना कि फ़ेल मुजर्रद और ज़्यादा के एतबार से फ़ेल मुजर्रद और फ़ेल मज़ीद में मुनक़सिम है। फ़ेल मुजर्रद आगे दो मज़ीद अक़साम में तकसीम हो गया है, फ़ेल सुलासी मुजर्रद और फ़ेल रुबाई मुजर्रद। फ़ेल सुलासी मुजर्रद तीन हरफी मादा फ़अला पर बनने वाले तमाम अफ़आल को समेटता है और फ़ेल रुबाई मुजर्रद फ़अलला वज़न के ऊपर यानी चार हरफी जो मादा आपके पास है इसके ऊपर बनने वाले तमाम अफ़आल को अपने अंदर शामिल करता है। फिर हमने जाना कि फ़ेल सुलासी मुजर्रद आगे किस तरीके से तब्दील हो रहा है और इसकी अक़साम क्या हैं, इस सब के बारे में हमने पिछले सबक में बहुत तफसील से जान लिया था। अब हमारा मौजू है फ़ेल मज़ीद। फ़ेल मज़ीद के बारे में आपको बताया था कि फ़ेल मुजर्रद का जो तीन हरफी मादा होता है उसके अंदर जो मज़ीद हरूफ लेता है, जब कोई फ़ेल मज़ीद हरूफ लेता है तो वो मज़ीद सुलासी कहलाता है, और अगर फ़ेल मुजर्रद का चार हरफी मादा फ़अलला जो है उसके अंदर मज़ीद अगर हर्फ ले ले तो वो मज़ीद रुबाई कहलाएगा। फ़ेल मज़ीद सुलासी यानी तीन हरफी मादे के अंदर जब फ़ेल एक हर्फ, दो हरूफ या तीन हरूफ लेगा तो वो मज़ीद सुलासी बिहर्फ यानी एक हर्फ से लेने वाला मज़ीद सुलासी बिहरफ़ैन दो हरूफ लेकर मज़ीद सुलासी बनने वाला, और मज़ीद सुलासी बिसलासा तीन हरूफ लेकर बनने वाला मज़ीद सुलासी कहलाएगा। इसी तरह मज़ीद रुबाई यानी चार हरफी मादा फ़अलला के अंदर जब एक हर्फ लेगा तो मज़ीद रुबाई बिहर्फ, और अगर दो हरूफ लेगा तो वो मज़ीद रुबाई बिहरफ़ैन इस तरह कहलाएगा। इस तरह जब मज़ीद सुलासी जब बनते हैं या मज़ीद रुबाई अपने अंदर कुछ हरूफ लेके मज़ीद अफ़आल बनाते हैं तो फिर ये इनके जो औज़ान हैं ये बहुत सारे हो जाते हैं। मगर आपको ये मैंने बताया था पिछले सबक में भी कि हम इन तमाम औज़ान पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि इनमें से सिर्फ वही औज़ान लेंगे जो कुरान में हमें मिलते हैं। इस सिलसिले में पिछले दर्स में हमने फ़ेल जो एक हरफ से बनने वाला मज़ीद सुलासी का जो मादा होता है फ़अला, इसके बारे में हमने लिया था, इसे सीखा था, इसे जाना था और इसकी बनावट पर बहस की थी। आज का हमारा जो मौजू है वो बाब ये फ़ेल जो है अफ़अला जो कि मज़ीद सुलासी का फ़ेल है और एक हर्फ से मिलकर बनने वाला मज़ीद सुलासी है, इस पर हम इस सबक में बात करेंगे। ये अब अपने सबक फ़ेल मज़ीद सुलासी बिहर्फ अफ़अला यानी सुलासी मुजर्रद फ़अला में एक हर्फ के इजाफे से बनने वाले फ़ेल मज़ीद अफ़अला का तारुफ, वज़ाहत, साख्त, खासियत और बनावट पर बात करते हैं। आइए फ़ेल मज़ीद अफ़अला का तारुफ ले लेते हैं। इस बाब का जो फ़ेल है यानी अफ़अला सलासी मुजर्रद फ़अला के शुरू में, जो सलासी मुजर्रद आपने देखा है उसके दो औज़ान होते हैं, सलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद। ये सलासी मुजर्रद के अंदर जो कि फ़अला होता है इसके शुरू में हमज़तुल क़त्अ ऐसा अलिफ जो अपनी हरकत के साथ जुमले के अंदर बोला जाए, यानी पिछले किसी भी लफ्ज़ या हर्फ से मिलने की सूरत में वो अपने साइन जो भी उसके ऊपर लगा हुआ हो या जो भी उसमें मौजूद हो उस साइन के साथ बोला जाए, उसे हमज़तुल क़त्अ कहते हैं, यानी पिछली बात को वो काट देता है। ऐसा अलिफ जो काट देता है पिछले किसी भी हरकत को, तो ये शुरू में लगाया जाता है हमज़तुल क़त्अ, और जब शुरू में ये लगाते हैं तो ये मफ्तूह होता है यानी इसके ऊपर ज़बर होता है। उसके बाद जो फ़ा हर्फ है उसको साकिन कर दिया जाता है। आप नीचे देख सकते हैं सलासी मुजर्रद का जो मादा था फ़अला, उसके शुरू में हमने हमज़तुल क़त्अ लगाया मफ्तूह करके और फ़ा हर्फ को साकिन कर दिया, तो हमारे पास फ़ेल मज़ीद अफ़अला बन गया। इसकी एक मिसाल खराजा से ले लेते हैं। खराजा फ़ेल सुलासी मुजर्रद है जिससे मुराद है वो निकला। इसको हमने अफ़अला के वज़न पर तरतीब दिया तो ये अखरजा बना जिससे मुराद है उसने निकाला।
नज़ला दूसरी मिसाल है जिससे मुराद है वो उतरा, और जब हमने अफ़अला के वज़न पर उसे अनज़ला किया तो उससे मुराद हुआ उसने उतारा। इस फ़ेल से पहले अगर लफ्ज़ मा आ जाए तो ये फ़ेल ताज्जुब के मायने भी देता है। मिसाल के तौर पर कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसान पर अल्लाह की मार वो किस कदर नाशुक्रा है। और आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दें कि ताज्जुब का एक वज़न अफ़अला इसी फ़ेल की तरह है, जबकि दूसरा वज़न अफ़इल भी है जो बा यानी ज़ेर वाली बा मकसूर बा के साथ बतौर सिला के जुमले में इस्तेमाल होता है। यानी ये फ़ेल मज़ीद ताज्जुब के दोनों औज़ान की तरह जुमले में इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मा, इसी अल्लाह को ज़मीन व आसमान के असरार मालूम हैं, कैसा अजीब है इसका देखना और सुनना। जैसा कि पहले भी बताया था कि फ़ेल मज़ीद अफ़अला में हमज़ा किसी भी सूरत हिज़्फ़ नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। ये जो इसका अफ़अला का जो अलिफ है हमज़ा, ये किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं होता और जुमले में किसी पिछले लफ्ज़ से मिलाने की सूरत में अपनी हरकत के साथ ही पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको हमज़तुल क़त्अ कहते हैं। यानी पीछे वाले जो भी साइन होते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है ना अरबी में कि अलिफ जो है वो लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता, वो होता है हमज़तुल वस्ल कहलाते हैं वो। यानी ऐसे अलिफ जो कि तवासुल पैदा करने, राब्ता पैदा करने के लिए लिखा जाता है, लेकिन उसकी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं बोली जाती मिलाने की सूरत में। मगर हमज़तुल क़त्अ से बनने वाले अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने अलिफ के अलामत के साथ ही बोले जाते हैं। तो इसलिए जो फ़ेल मज़ीद अफ़अला है इसका जो अलिफ है वो भी किसी सूरत भी ख़त्म नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर हमने अफ़अला से पहले वाव की हरकत देख लें, वा लिखा हुआ है तो वाव अपनी हरकत से पढ़ा जाएगा व, और उसके बाद अफ़अला अपनी हरकत से पढ़ा जाएगा व अफ़अला फ़अनज़ला। तो आप इस तरीके से इसका तारुफ देख सकते हैं। अब फ़ेल मज़ीद अफ़अला की खुसूसियात जान लेते हैं। बाब अफ़अला सलासी के लाजिम अफ़आल को अक्सर मुताद्दी के मायने में ले जाता है। मिसाल के तौर पर आप पहली मिसाल देखें, दखला ये एक सलासी फ़ेल था, ये एक लाजिम फ़ेल है जिससे मुराद है वो दाखिल हुआ। यानी इसमें हमें बात मुकम्मल करने के लिए किसी ऐसे इसम की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसे लगाकर अपनी बात को मुकम्मल किया जाए। दखला से ही हमारी बात मुकम्मल हो गई कि वो दाखिल हुआ। लेकिन जब हमने इस सलासी फ़ेल को मज़ीद जो फ़ेल है अफ़अला उसके वज़न पर अदखला किया तो इससे मुराद हुआ उसने दाखिल किया। यहाँ पर हमारे ज़हन में एक सवाल उभरा कि किसको दाखिल किया। जब किसको का सवाल हमारे ज़हन में उभरता है कुछ अफ़आल के लिए तो वो अफ़आल मुताद्दी अफ़आल कहलाते हैं, यानी ऐसे अफ़आल जिनको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी और इसम की ज़रूरत या मफ़ऊल की ज़रूरत, एक मफ़ऊल या दो मफ़ऊल की ज़रूरत जुमले में होती है। तो इसकी एक ख़ासियत ये जो फ़ेल मज़ीद अफ़अला है इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये लाजिम अफ़आल जो होते हैं सुलासी में अगर वो हों उनको ये मुताद्दी में लेके चला जाता है बाज़ औक़ात। इसी तरह अगली मिसाल देखें, समिआ उसने सुना, उससे अस्मा अफ़अला के वज़न पर जब फ़ेल मज़ीद बनाया तो उसने सुनाया। क्या सुनाया ज़हन में उभरता है, मुताद्दी बन गया। बलगा वो पहुंचा से अबलगा उसने पहुंचाया। क्या पहुंचाया, ये भी हमारे पास एक मुताद्दी जो है फ़ेल बन गया है। अगर सलासी अफ़आल खुद मुताद्दी का मानी रखते हों, यानी कुछ अफ़आल सलासी कैसे होते हैं जो कि मुताद्दी ही होते हैं, तो अगर वो मानी अपने खुद से वो मुताद्दी हों तो इस बाब में आकर उनके मानी में शिद्दत पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर दरबा उसने मारा। दरबा एक सुलासी फ़ेल था, सुलासी ये मुताद्दी फ़ेल था। इसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए जुमले में मफ़ऊल बिही भी चाहिए था। उसने मारा, जब हम कहते हैं ना दरबा उसने मारा तो किसको मारा एक सवाल उभरता है ना, तो ये एक मुताद्दी फ़ेल है। तो जब ये फ़ेल मज़ीद अफ़अला के वज़न पर बन गया जैसे अदरबा, तो इसमें शिद्दत पैदा हो जाती है, जैसे उसने बहुत मारा। इस तरीके से ये मायनी बनते हैं इसके। यानी इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जो सलासी फ़ेल होते हैं, ऐसे सलासी फ़ेल जो खुद मुताद्दी होते हैं, उनको ये शिद्दत भी दे देता है मायनी में। इस फ़ेल में किसी मखसूस सिफत का किसी में पाए जाने के मुतालिक बताने के लिए भी मायनी होते हैं। मिसाल के तौर पर
अकरमतु ज़ैदन, मैंने इकराम किया ज़ैद का। बज़ाहिर तो ये मायनी बन रहा है ना इसका, मगर यहाँ मेरी मुराद होगी, यानी अरबी वर्ड की मुराद होती है इस लफ्ज़ को, इस फ़ैल को, अकरमा को इस्तेमाल करने की इस ज़ैद के साथ। उनकी मुराद होती है कि मैंने ज़ैद को मेहरबान पाया। किसी सिफत का किसी में पाए जाने के मुतालिक भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इन अफ़ाल को। यहाँ पर एक आया है, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उसका कहना मत मान जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। इसकी अगली खुसूसियत में यह है कि इस फ़ैल के मायनी में किसी चीज़ की कसरत के मायनी भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अशजरल मकान, जगह दरख्तों से भर गई, यानी किसी जगह में किसी चीज़ की कसरत के मायने भी पाए जा रहे हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इस फ़ैल में किसी अदद में जाने के मायने भी होते हैं, यानी किसी अदद में जाने के, मिसाल के तौर पर अखमसल अदद, ये नंबर जो है वो 5 हो गया। या दूसरी मिसाल देखें, इत्तसअतिल बनात, लड़कियां 9 हो गई। इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है ये फ़ैल। इसी तरह ये फ़ैल ऐसी चीज़ की कसरत के मुतालिक भी बयान करता है जो फ़ाइल से ही निकलती है, यानी वो मुश्तक़ उसी से ही होती है वो चीज़। मिसाल के तौर पर असमरल बुस्तान, बुस्तान किसी बागीचे को कहते हैं, बाग को कहते हैं, उसके अंदर से ही, मतलब वो फलों का बाग होगा तो फिर हम कह रहे हैं कि बाग फलों वाला हो गया। इसी तरह औरक़श शजर, दरख्त पत्तों से भर गया, यानी हरा भरा सरसब्ज हो गया पत्तों से, तो पत्ते दरख्त से ही निकलते हैं ना, इसीलिए ये फ़ैल जो होता है ये ऐसी चीज़ की कसरत के मुतालिक बयान करता है जो खुद फ़ाइल से मुश्तक़ होती है। इस फ़ैल में ख़त्म कर देना या ज़ाइल कर देना के मायने भी होते हैं किसी काम को। मिसाल के तौर पर अशकैतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की शिकायत दूर कर दी, यानी ज़ाइल कर दी उसकी शिकायत, दूर कर दी शिकायत। इसी तरह अअजमतुल किताब, आजम आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो नॉन अरब्स होते हैं, अरबी नहीं होते, उनको आजम कहते हैं ना, अजमी कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आजमतुल किताबा, और अजम से क्या मुराद होती है? अजम से मुराद होती है अनपढ़, जाहिल। तो क्या मैं इसका तर्जुमा ये करूँ कि किताब को मैंने अनपढ़ जाहिल कर दिया? नहीं, इससे मुराद होती है मैंने किताब की गलतियाँ दुरुस्त कर दी। इसी तरह इस फ़ैल में ज़माना या मकान में, यानी किसी ज़माने में या किसी मकान में दाखिल होने, मकान मतलब जगह नहीं, यानी ज़माने के उसके एतबार से, मकान के एतबार से जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ग्रामर में, उनमें दाखिल होने के मायने भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अस्बहा, वो सुबह में दाखिल हुआ। इसी तरह असहरा, वो सहरा में दाखिल हुआ। अमसरा, वो मिस्र में दाखिल हुआ। इस तरह के अल्फाज या इस तरह के अफ़ाल भी इस फ़ैल की जो ज़माने या मकान में दाखिल होने के पाए जाते हैं मायनी, इस फ़ैल में ये भी खुसूसियत होती है कि ये उनमें दाखिल हो जाता है। आइए अब जानते हैं फ़ैल मज़ीद अफ़आल का मादी मारूफ और मुदारे मारूफ की गर्दान। जैसा कि पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि मज़ीद फ़ी अफ़आल के मुदारे की साख्त हर एक बाब के लिए मुतय्यन होती है, और ये बहुत ज़्यादा थे ये मज़ीद अफ़आल। तो उनमें से इन 8 अफ़आल के मादी और उनके मुदारे के पहले सीगों का तारुफ हमने पिछले सबक में मुख्तसरन कर लिया था, और मैंने आपसे कहा था कि इन्हें याद भी कर लें। हमारे पास अब फ़ैल मज़ीद जो है वो अफ़अला है। फ़ैल मज़ीद अफ़अला का मुदारे युफ़अलु है, जिसे आप नीचे दी गए जदवल में बखूबी देख सकते हैं। फ़ैल मज़ीद अफ़अला से मादी मारूफ अनज़ला की हम गर्दान करेंगे। अफ़अला के वज़न पर अनज़ला जो बन रहा है उसकी ये मिसाल लेके उसकी गर्दान करते हैं। गायब के लिए आप देख सकते हैं, गायब मुफ़रद मुज़क्कर के लिए अनज़ला, जिससे मुराद है उसने उतारा, और गायब मुफ़रद मुअन्नस के लिए अनज़लत, उसने उतारा, और जमा मुज़क्कर के लिए है अनज़लू, उन्होंने उतारा। जमा मुअन्नस के लिए है अनज़लना, उन्होंने उतारा। इसी तरह आप देखें हाज़िर के सीगे कैसे बनेंगे। मुफ़रद मुज़क्कर का बनेगा अनज़लता, तूने उतारा। अनज़लती मुफ़रद मुअन्नस के लिए तूने उतारा। अनज़लतुम जमा मुज़क्कर के लिए जो कि हाज़िर हैं, तुमने उतारा। अनज़लतुन्ना, तुम सब ने उतारा। और ये सीगा किसके लिए है? मुअन्नस हाज़िर के लिए है। इसी तरह मुतकल्लिम में देखें, मुफ़रद मुज़क्कर के लिए अनज़लतु, और यही मुफ़रद मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा। इससे मुराद है मैंने उतारा। और अनज़लना जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए
انزلنا ہوتا ہے، اس سے مراد ہے ہم نے اتارا۔ اب فعل مزید جو یفعلو ہے، افعال کا جو فعل مضارع بنتا ہے، مضارع معروف یفعلو، اس سے ہم انزلہ کی جو گردان لیں گے مضارع معروف پر ینزلو، اس کے متعلق جان لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تبدیل ہوگا۔ غائب کی صیغہ مفرد مذکر کے لیے ینزلو، مفرد مؤنث غائب کے لیے تنزلو، اس سے مراد ہے وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا یا وہ اتارتی ہے یا وہ اتارے گی۔ ینزلون وہ اتارتے ہیں، اور ینزلنا وہ اتارتی ہیں یا اتاریں گی۔ حاضر کے صیغے دیکھیں، تنزلو تو اتارتا ہے، تنزلینا تو اتارتی ہے یا تم اتارو گی، تنزلونا تم اتارتے ہو یا اتارو گے، تنزلنا تم اتارتی ہو یا تم اتارو گی۔ متکلم کے صیغے دیکھیں، مذکر و مؤنث مفرد کے لیے انزلو میں اتارتا ہوں یا اتارتی ہوں یا اتاروں گا یا اتاروں گی، ننزلو یہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم اتارتے ہیں یا ہم اتارتی ہیں یا ہم اتاریں گی یا ہم اتاریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی اور مضارع معروف افعال کا بھی ویسا ہی طریقہ کار ہے جو ہم نے فعل مجرد جو لیے تھے ثلاثی کے، اس کے صیغوں کی ترتیب لی تھی اور سیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے تبدیل ہو جاتے ہیں ماضی و مضارع معروف میں۔ وہی طریقہ فعل مزید کے ماضی و معروف میں تبدیل ہونے کا ہوتا ہے تمام گردانوں کے لیے۔ جانتے ہیں اس سلائیڈ میں کہ فعل مزید افعال کی امر اور نہیں کی گردانیں کیسی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ حکم کرنا یا کسی چیز سے منع کرنا، امتناع سے مراد ہے منع کرنا، اس کا تعلق عموماً حاضر شخص سے ہوتا ہے، یعنی جو شخص ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جسے ہم مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں اسی سے ہی حکم یا امتناع کا تعلق جڑا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ شخص جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کا کوئی تعلق حکم یا امتناع سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اور متکلم خود جو بندہ اپنے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، متکلم جو ہوتا ہے، ان جیسے اشخاص کے لیے، یعنی غائب اور متکلم اشخاص کے لیے کام کرنے یا نہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یعنی ان کو حکم نہیں دیا جا رہا ہوتا یا منع نہیں کیا جا رہا ہوتا کسی کام سے، ان کے لیے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ کریں یا وہ یہ کریں۔ فعل مزید افعال کا فعل امر حاضر کا جو وزن بنتا ہے وہ افعل ہے، جسے انزل مثال جو ہے جو کہ ماضی کی بن رہی ہے اس کو ہم نے انزل کی مثال کے ساتھ مختلف طرح کی حاضر کے صیغوں کے ساتھ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم نے انزل مثال لی ہے اسے ہم نے حاضر کے صیغوں کے ساتھ جب بنایا تو یہ بنا انزل تو اتار، انزلی مؤنث کو کہا جا رہا ہے، انزلو جمع مذکر کو کہا جا رہا ہے، انزلنا تم سب اتارو جمع مؤنث کو کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حاضر کے صیغوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے انزل کی، انزل اس کو لے کر، انزلی ہم نے چھوٹی یا لگا دی، انزلو واو الف لگا دیا، یہاں پر اصل میں نون تھا جو کہ مجزوم ہو گیا، یہ فعل یہ جو گردان ہے نون ہٹاتے ہیں جب تو الف لگا دیا۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو فعل امر میں سکھائی ہوئی ہیں، آپ نے اگر نہیں سیکھا ہوا تو وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انزلہ جو فعل ماضی ہے اس سے جب ہم نے ینزلو بناتے ہیں تو ینزلو کے غائب اور متکلم صیغوں کے شروع میں لام امر جس سے مراد ہوتا ہے چاہیے کہ، یہ لگا کر یعنی لام امر لگا کر بننے والے صیغوں کو مجزوم کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، نیچے دیکھیں ٹیبل میں غائب کے صیغے تھے ینزلو تنزلو، تو ہم نے لام امر لگایا، لینزل لتنزل تو جزم لگا دیا آخر میں، یعنی مجزوم کر رہے ہیں نا فعل مضارع کو، یہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، حالت جزم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جمع کے صیغے دیکھیں مذکر اور مؤنث کے لینزلو لینزلنا، اور ان کی ترتیب بھی دیکھیں کہ یہ مجزوم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں متکلم کے لیے لِأَنزِل اور لِنُنزِل، جو بھی فعل مضارع تھا انزلو اور ننزلو تو ہم نے اس کے ساتھ لام امر لگا دیا۔ لام امر لگانے سے جو امر ہوتا ہے یہ حرف جازمہ ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے،
تو اس سے یہ لننزل لننزل بن گیا، جس سے مراد ہے مجھے چاہیے کہ میں اتاروں، مذکر مؤنث مفرد دونوں کہہ سکتے ہیں، لننزل جمع مذکر جمع مؤنث دونوں یہ کہہ سکتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتاریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لفظ لا جس سے مراد ہے نہ، عربی میں منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی بھی فعل مضارع کے غائب، حاضر یا متکلم کے صیغوں کے شروع میں لگا کر جب یہ لگا لیتے ہیں تو وہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اور یا اس کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں غائب کے، حاضر کے یا متکلم کے، وہ سب حالت جزم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سامنے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی گردان دیکھیں غائب، حاضر اور متکلم کے لیے، ینزلو تنزلو، اس کو ہم نے جب تبدیل کیا غائب کی صیغوں کو لا لگا کے تو لا ینزل لا تنزل، اسی طرح لا ینزلو لا ینزلنا، جس سے مراد ہے چاہیے کہ وہ نہ اتاریں، ترجمہ آپ خود سے دیکھ لیں۔ حاضر کے صیغے تھے تنزلو اور تنزلینا مذکر اور مؤنث مفرد کا، تو ہم نے اس کو لا تنزل لا تنزلی، دیکھیں مجزوم بھی ہو رہا آخر میں، تبدیلیاں بھی دیکھیں، یہ ساری تبدیلیاں ہم لوگوں نے لی ہوئی ہیں فعل نہیں میں۔ اور حاضر کے جمع کے صیغے دیکھیں، مذکر کا دیکھیں، تنزلونا تھا تو لا لگانے سے وہ تنزلو، اور مؤنث کا جو صیغہ تھا حاضر کا جمع والا تنزلنا، لا لگانے سے کیا بنا یہ تنزل تنزل۔ اسی طرح متکلم کا صیغہ دیکھیں، انزلو جو تھا اس کے ساتھ لا لگایا تو انزل، اور ننزلو جو تھا جمع کے لیے وہ لا ننزل، اس طرح کی تبدیلی دے دی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ جو فعل تھا افعل کے وزن پر حاضر کے صیغے ہی تبدیل ہوئے، جبکہ غائب و متکلم صیغوں کو لام جو حرف ہے اس کے ساتھ لکھا گیا جس سے وہ مجزوم ہو گئے، اور یہاں پر لفظ لا لگانے سے مضارع کے تمام صیغے حالت جزم میں چلے گئے۔ اس سلائیڈ میں باب افعال کی ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی چند مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے دیکھ لیں، پہلے پڑھ لیں خود سے، اس کے بعد ان مثالوں کی گردانیں بنائیں تاکہ لیے گئے سبق کی دہرائی کے ساتھ اس سبق کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے۔ آئیے اس سلائیڈ میں ہم باب افعال کا مصدر جان لیتے ہیں۔ مصدر سے مراد نکلنے کی جگہ ہے، یعنی یہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے دیگر اسما نکالے جائیں یا بنائے جائیں۔ یہ ایسا اسم ہے جسے عربی زبان کے بولنے والوں نے سن کر آگے بتایا، یہ کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں کھانا، جانا، لکھنا وغیرہ کاموں کے نام ہیں جن میں زمانے کے معنی نہیں پائے جاتے۔ پچھلے اسباق جن میں ہم نے نسبتاً زیادہ مستعمل مزید فی 8 ابواب جو تھے، افعال جو تھے وہ جانے تھے، وہیں ان کے مصادر کے اوزان سے بھی آگاہی حاصل کی تھی۔ اس لحاظ سے فعل مزید افعال کا مصدر افعال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جدول میں، اور مزید فی افعال کے مصادر کے حوالے سے اعادہ کر لیں کہ ان افعال کے مصادر کا وزن متعین ہوتا ہے، یعنی یہ ثلاثی مجرد جو افعال تھے جن کے مصادر کا ہمیں علم ڈکشنری کے ذریعے ہوتا تھا، یعنی وہ بہت سارے ہوتے تھے نا، تو ان کی طرح نہیں ہے، ان کے جو مصادر کے اوزان بنا لیے ہیں عربی دانوں نے، وہی ان کے اوزان ہوں گے، متعین ہوں گے، تبدیلی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ اور ایک اور بات بھی جان لیں کہ جو بھی ان کے مصادر ہوتے ہیں وہی اس باب کا نام بھی ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہم نے فعلہ لیا تھا اس کے دو مصدر کے وزن تھے، تفعیل اور تفعیلہ، آپ کے سامنے ہے جدول میں دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن تفعیل جو ہے اس باب کا نام بنتا ہے، اس مصدر پر اس باب کا نام ہے۔ آئیے اب فعل مزید افعال اور اس کے مصدر افعال کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اخرجہ اس نے نکالا، اخراج نکالنا، اسلمہ اس نے قبول کیا، مصدر اسلام دین، ادخلا اس نے داخل کیا، اس کا مصدر ادخال داخل کرنا، ابلغا اس نے پہنچایا، اس کا مصدر ہے ابلاغ پہنچانا۔ آیات کے ذریعے مثالیں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ آئیے فعل مزید افعال کا اسم الفاعل اور اسم المفعول جاننے سے پہلے
اسم الفاعل اور اسم المفعول کی تعریف ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے جو جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دخل الرجل البیت، یہاں جملے کی صورت میں لفظ الرجل فاعل ہے، الگ سے لکھے جانے کی صورت میں یہ اسم ہوگا، جبکہ اسم الفاعل وہ اسم ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی لکھا نظر آ جائے تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے۔ مزید یہ کہ مختلف طرح کے دو طرح کے جملے بنتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس میں مبتدا خبر فاعل یا مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معلم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو بطور ایک معلم بغیر کسی جملے کے یہ اسم ہوگا۔ المعلم غائب، اس جملے میں معلم لفظ مبتدا کے طور پر ہوگا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یقرأ المعلم القرآن یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں المعلم جو ہے وہ فاعل کے طور پر ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، رأیت المعلمہ، میں نے معلم کو دیکھا، اس میں معلم جو ہے وہ مفعول بہ کی جگہ پر آ رہا ہے اور جملہ فعلیہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح مفعول بہ جملہ فعلیہ کے اندر ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دخل الرجل البیت، اس میں البیت جو ہے وہ مفعول بہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دخل الرجل، آدمی داخل ہوا، بیت گھر میں، جبکہ البیت اگر الگ سے لکھا ہوا ہو تو یہ اسم ہوگا۔ جبکہ اسم المفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام کرنے کے واقع ہونے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی لکھا نظر آئے تو آسانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم المفعول ہے، یعنی اس میں کام ہو چکا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ اسم الفاعل کی طرح یہ جملہ اسمیہ کا حصہ بھی بنتا ہے مبتدا اور خبر کے طور پر، اور جملہ فعلیہ کا حصہ بھی بنتا ہے فاعل اور مفعول کے طور پر۔ مثال کے طور پر مظلوم اگر الگ سے لکھا ہوا ہے تو یہ اسم ہوگا۔ کسی جملے میں لکھا ہوا ہے، جملہ پڑھیے گا، المظلوم غائب، یہاں پر یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہے تو مبتدا کے طور پر آیا ہوا ہے۔ یقرأ المظلوم القرآن، یہاں پر یہ جملہ فعلیہ کا حصہ ہے اور فاعل کے طور پر آیا ہوا ہے۔ رأیت المظلوم، یہاں پر یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہوا ہے، جملہ فعلیہ کا حصہ ہے۔ آئیے اب فعل مزید افعال کا اسم الفاعل جانتے ہیں۔ اس باب سے اسم الفاعل کا وزن مفعل ہے۔ مثال کے طور پر انذر ینذر سے منذر اسم الفاعل مفعل کے وزن پر ہے جس سے مراد ہے ڈرانے والا۔ ابشر یبشر سے مبشر خوشخبری دینے والا بنتا ہے۔ اجرم یجرم سے اسم الفاعل مجرم مفعل کے وزن پر بنتا ہے جس سے مراد ہے جرم کرنے والا۔ ابصر یبصر سے مبصر دیکھنے والا، غور کرنے والا۔ ارسل یرسل سے مرسل بھیجنے والا۔ ارشد یرشد سے مرشد رہنما۔ اسلم یسلم سے مسلم مسلمان۔ اشرک یشرک سے اسم الفاعل مشرکن بنتا ہے جس سے مراد ہے شرک کرنے والا۔ اصلح یصلح سے مصلح اسم الفاعل بنتا ہے، اس سے مراد ہے اصلاح کرنے والا۔ یہ اب فعل مزید افعال کا اسم المفعول جان لیتے ہیں۔ باب افعال کا مفعول بہ کا وزن مفعل ہے۔ یاد رہے کہ اس باب کا اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوزان میں فرق صرف عین کلمہ پر زبر اور زیر کا ہے، جسے آپ درج ذیل مثالوں میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ہم نے سلائیڈ میں جو اسم الفاعل لیے تھے وہ مفعلون کے وزن پر تھے، جیسے منذر، مبشر، مجرم، اس طرح تھے، یہ اسم الفاعل تھے۔ اور اب جو ہے ہم نے اسم المفعول کا جو وزن ہے وہ مفعلون کے وزن پر منذر، مبشر ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں۔ منذر اسم الفاعل سے منذر ڈرایا ہوا یہ بنے گا۔ مبشر اسم الفاعل جس سے مراد ہے خوشخبری دینے والا، اور اسم المفعول جو ہے وہ ہوتا ہے مبشر خوشخبری لیا ہوا۔ مجرم جرم کرنے والا اسم الفاعل ہے، اور مجرم گنہگار اسم المفعول۔ مبصر دیکھنے یا غور کرنے والا سے اسم المفعول ہے مبصر دیکھا یا غور کیا ہوا۔ مرسل بھیجنے والا یہ اسم الفاعل ہے، مرسل بھیجا ہوا اسم المفعول۔ مرشد رہنما اور مرشد رہنمائی لیا ہوا۔ مسلم اس سے مراد ہے مسلمان، یہ اسم الفاعل ہے اور اسم المفعول بنے گا مسلم اسلام لایا ہوا۔ مشرکن شرک کرنے والا اسم الفاعل ہے اور اس سے مشرکن شرک کیا ہوا اسم المفعول بنے گا۔ مصلحن یہ اسم الفاعل ہے، اصلاح کرنے والا اس سے مراد ہے، اور مصلحن اصلاح کیا ہوا یہ اسم المفعول بن جاتا ہے۔
اب یہاں پر فعل مزید افعال کا اسم مکان و زمان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر فعل سے اسم المکان و زمان کا آنا ضروری نہیں، تاہم جس فعل پر اس کا اطلاق ہو اس کا وزن بھی اسم المفعول جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی اسم المکان و زمان مفعلن کے وزن پر ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے فعل مزید افعال کا تو وہ مفعلن کے وزن پر ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اجلس، یعنی یہ جو یجلسو ہے اس سے بنے گا مجلسن، بیٹھنے کی جگہ۔ اتحف یتحف، یہ فعل مزید افعال کے وزن پر بنا ہوا فعل ہے، فعل مزید ہے، تو اس سے جو بنے گا اسم مکان وہ متحفن، عجائب گھر کو کہتے ہیں۔ اخرج یخرج سے مخرجن، نکلنے کی جگہ، ایگزٹ کو کہتے ہیں۔ ادخل یدخل سے مدخلن، داخل ہونے کی جگہ، انٹرنس کو کہتے ہیں۔ اور اشرب یشرب سے مشربن، پانی یعنی پانی پینے کی جگہ۔ اسی طرح اشرق یشرق سے مشرقن، طلوع یا روشن ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ۔ یہ اب فعل مزید افعال کی قرآن کریم سے چند امثلہ لے لیتے ہیں، زیادہ ہے یہاں پر، میں کچھ کی آپ کو تلاوہ کر لیتی ہوں آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ ہے، آج میں نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام۔ اس طرح کچھ اور امثلہ لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نعمت بخشتے ہیں انسان کو تو منہ پھیر لیتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ اور تیسری مثال ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اتارا اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں۔ اسی طرح آپ مختلف امثلہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں انہیں دیکھیے، ان کی تلاوہ کریں اور ان میں آج کے سبق کو دہرانے کی کوشش کریں۔ مزید افعال سے متعلق پہلے حصے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم مزید افعال کی انہی اقسام پر بحث کریں گے جو قرآن میں ہیں، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں۔ اس لحاظ سے اب تک ہم نے ثلاثی مزید افعال میں یعنی ایک حرف کے اضافے سے بننے والے دو افعال مزیدہ، یعنی جو ایک حرف کے اضافے سے بنتے ہیں، دو افعال مزیدہ فعلا اور افعلا کی خاصیت، بناوٹ اور تعریف جان لی ہے۔ لہٰذا مشق میں لی جانے والی یعنی جو میں نے مشق آپ کی ترتیب دی ہیں ان میں لی جانے والی دونوں اقسام سوالات میں موجود ہو سکتی ہیں۔ تو پھر آئیے مشق کے ذریعے لیے گئے موضوع کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ مشق نمبر 1، دیا گیا جدول فعل یا اسم جو اس فعل سے مشتق ہے اور اس کے باب سے مکمل کریں، یعنی جہاں پر آپ کو اسم المشتق دیا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس کا فعل بتانا ہے، اور جہاں پر فعل آپ کو دیا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس کا اسم المشتق بتانا ہے یعنی مصدر بتانا ہے، اور اس کے بعد باب کا نام بھی بتانا ہے۔ یہ آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو آپ کو یہاں پر جواب دیے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر اپنے لیول کو جانچیں کہ آپ نے کس حد تک اس سبق کو سمجھا ہے۔ مشق نمبر 2، دیے گئے افعال مجردہ سے مطلوبہ افعال مزیدہ بنائیں۔ آپ کے پاس دو طرح کے جدول ہیں، ایک جدول میں جو فعل مجرد ہیں انہیں فعل مزید افعال کے وزن پر بنانا ہے، اسی طرح دوسرے جدول میں آپ کے پاس جو فعل مجرد ہیں انہیں فعل مزید فعال کے وزن پر آپ نے ترتیب دینا ہے، یعنی اس کے وزن پہ بنانا ہے۔ خود سے بنانے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ کو جواب دیے ہوئے ہیں، ان جواب کو دیکھ کر اپنے تصحیح کریں اگر آپ نے کچھ غلط لکھا ہے۔ مشق نمبر 3، دیے گئے افعال کو جدول کے مطابق مرتب کریں، مزید یہ ہے کہ ان کا وزن بھی بتائیں۔ آپ کے پاس افعال دیے ہوئے ہیں ایک باکس کے اندر، کبرا، وصلا، رکیبا، اقبلا، علما، زلزلہ۔ فعل مجرد ان کا بتانا ہے، ان میں سے فعل مجرد کون سا ہے اور فعل مزید کون سا ہے، ان کو ان کے کالم میں لکھیں، ان کا وزن بھی بتائیں، خود سے کریں، اس کے بعد جو آپ کو جواب دیے ہوئے ہیں اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اب مشق نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ مشق نمبر 4 میں فعل ثلاثی مجرد نزلہ کو فعل مزید افعلا اور فعل مزید فعلا کے وزن پر تبدیل کریں، اس کے بعد ان کی ماضی معروف کی گردان کریں غائب، متکلم اور حاضر کے صیغوں میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فعلا کے وزن پر نزلہ کو نزلہ بنایا،
یہ باب تفعیل سے ہے، اور ماضی معروف کی گردان اس کی اگر ہم نے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جدول میں۔ اور جب ہم نے افعال کے وزن پر نزلہ کو ترتیب دیا تو وہ انزلہ بنا، جو کہ باب افعال سے ہے، اور ماضی معروف کی اس کی گردان آپ دیکھ لیں۔ غائب کی گردانیں اگر ہم دیکھیں نزلہ کی تو نزلہ، نزلت، نزلہ، نزلتا، نزلو اور نزلنا بنا، ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور غائب کی انزلہ کی اگر گردان دیکھیں تو انزلہ، انزلت، انزلہ، انزلتا، انزلو، انزلنا، ترجمہ آپ کے سامنے ہے اردو کا۔ اسی طرح حاضر کے صیغے دیکھیں فعلہ میں اور افعلہ میں، نزلہ مثال سے نزلتا، نزلتی، نزلتما، نزلتم، نزلتن، اور انزلتا، انزلتی، انزلتما، انزلتم، انزلتن، یہ بن گئے ان کے حاضر کے صیغے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں متکلم کے صیغے فعلہ اور افعلہ کے وزن پر نزلہ اور انزلہ کو، تو متکلم میں نزلہ میں اگر دیکھیں تو نزلتو، نزلنا بن گیا مثنیٰ کے لیے اور جمع کے لیے بھی۔ اسی طرح انزلہ کو اگر ہم نے متکلم میں تبدیل کیا تو انزلتو اور انزلنا مثنیٰ اور جمع کے لیے بن گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صیغوں کی ترتیب یا صیغوں کا جو بھی ہم نے سیکھا تھا، قواعد سیکھے تھے، وہ مجرد کی طرح ہی ہے۔ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد میں جو ہم نے سیکھا تھا، مجرد کے اندر جو بھی ہم نے ترتیب لی تھی، قواعد لیے تھے گردانوں کو سیکھنے کے، وہی ترتیب اور قواعد ہمارے جو مزید افعال ہیں ان کے لیے بھی ویسی ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا دیکھیں کہ ترجمے کے لیے یہ بات نوٹ کریں کہ باب افعال، اس میں کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ باب تفعیل میں عموماً کسی کام کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے کا یا کثرت سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے نزول کے لیے لفظ انزال بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ تنزیل بھی استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کا نزول، انزال یعنی جو نزول ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے آسمان پر ایک ہی دفعہ میں ہوا، جبکہ آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہے وہ تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ مشق نمبر 5 ہے آپ کے پاس، دیے گئے اردو جملوں کا عربی میں اور عربی جمل کا اردو میں ترجمہ کریں، یا آپ نے خود سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنسرز بھی دے دیے گئے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر اپنے جواب چیک کر سکتے ہیں اور اپنی غلطیاں نکال سکتے ہیں۔ اگر غلطی نہیں کی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور اگر غلطی کی ہے تو آپ دوبارہ سے اس سبق کو دہرا لیں۔ تو پھر آئیے مشق کے ذریعے لیے گئے موضوع کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں فعل مزید کے اس سلسلے کو دوسرے فعل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔